رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے مشکل دن طائف کا دن تھا۔ اس دن طائف کے لوگوں نے اتنے پتھر مارے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ لیکن سوال یہ ہے، جب یہ سب کچھ ہونا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اسلام کے پہلے دنوں میں مکہ میں مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا تھا، لیکن اس سب کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو بار بار یہ خوشخبری دیتے تھے کہ ایک دن عرب میں اسلام پھیل جائے گا، پرشین اور رومن امپائر پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی۔ یہ سن کر مکہ والے ہنستے، مذاق اڑاتے اور مزید ظلم کرتے، مگر حقیقت یہ تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تھے، کیونکہ مکہ کے دو عظیم لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ۔ آخرکار مکہ والوں نے تنگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے خاندان سے بائیکاٹ کرنے کا فیصلہ کیا۔ یہ طے ہوا، نہ ان سے کوئی چیز خریدے گا، نہ ان پر کوئی چیز بیچے گا۔ اس کی وجہ سے پورے خاندان کو مکہ کے ایک علاقے شیب ابی طالب میں قید جیسی زندگی گزارنی پڑی۔ صرف ایک شخص اس بائیکاٹ سے باہر تھا اور وہ تھا ابو لہب۔ یہ بائیکاٹ اتنا سخت تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پورے خاندان کو 3 سال تک پتے کھانے پڑے، کیونکہ مکہ پورا ریگستان تھا اور خوراک باہر سے آتی تھی۔ جیسے ہی کوئی قافلہ آتا، مکہ والے ساری خوراک خرید لیتے تھے اور بنو ہاشم کو کچھ بھی خریدنے نہ دیتے تھے۔ 3 سال کے بعد یہ بائیکاٹ ختم تو ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 سپورٹرز اس دنیا سے وفات پا گئے۔ ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اکیلا کر دیا۔ ابو طالب کی وفات کے بعد بنو ہاشم نے ایک اور سردار چنا جس کا نام تھا ابو لہب۔ مکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا دشمن تھا ابو لہب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا بھی تھا۔ ابو لہب جیسے ہی سردار بنا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ کی شریعت ختم کر دی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں بھی محفوظ نہ رہے، لیکن اللہ کا حکم تھا کہ اسلام کو ہر طرف پھیلانا ہے۔ قرآن پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ اور ابراہیم کے واقعات سے حوصلہ دیا گیا۔ مکہ میں 10 سال تک اسلام کی دعوت دینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے مکہ سے باہر اسلام کی دعوت دی جائے۔ اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم 100 کلومیٹر پیدل چل کر طائف پہنچے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ بھی تھے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے سرداروں سے بات کی اور اسلام کی دعوت دی، لیکن کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ لگاتار 10 دن اسلام کی دعوت دینے کے باوجود کسی نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس مکہ لوٹنے لگے تو طائف کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مذاق اڑایا۔ آہستہ آہستہ وہاں کے بچے جمع ہو گئے اور پتھر مارنے لگے۔ حضرت زید نے بچانے کی کوشش کی، لیکن پتھر اتنے تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں پہنچے جو مکہ کے سب سے بڑے دشمن عتبہ اور شیبہ کا تھا۔ جب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی تو انہوں نے اپنے غلام کے ذریعے آپ کے لیے انگور بھیجوائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے اور اللہ سے دعا کی، یا اللہ، تو نے مجھے ظالم لوگوں کے حوالے کر دیا، لیکن جب تک تو مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ اللہ چاہتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف جانے سے پہلے روک دیتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، تاکہ آنے والے ہزاروں سالوں میں دنیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صبر کو دیکھ کر سبق حاصل کرے۔ آج بھی طائف کا واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا سب سے اہم سبق ہے۔ جب غلام انگور دینے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اس نے جواب دیا، نینوا کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا، تم میرے بھائی یونس علیہ السلام کے شہر سے ہو، وہ بھی نبی تھا اور میں بھی نبی ہوں۔ یہ سن کر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چومے اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ منظر عتبہ اور شیبہ نے دور سے دیکھا اور حیران ہو گئے۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام پہاڑوں کے فرشتے کے ساتھ حاضر ہوا اور کہا، اگر آپ حکم دیں تو یہ پورے طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان پیس دے۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مجھے امید ہے کہ ان کی اولاد میں سے مسلمان پیدا ہوں گے، اور یوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ واپسی کے راستے پر مکہ آتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں کو اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے اسلام کی دعوت قبول کر لی۔ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے قریب پہنچے
تو معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم ہو چکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سرداروں سے مکہ میں رہنے کی اجازت مانگی، بالکل ایسے ہی جیسے آج ویزا لیا جاتا ہے۔ پہلے 2 سرداروں نے انکار کر دیا، لیکن تیسرے سردار مطعم بن عدی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پناہ دی اور ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مکہ میں داخل ہوئے۔ طائف والوں کے اتنے برے رویے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہار نہیں مانی۔ ہر سال پورے عرب سے ہزاروں لوگ مکہ حج کے لیے آتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگ کر ان کے خیموں میں جا کر اسلام کی دعوت دیتے تھے، لیکن اکثر لوگ انکار کر دیتے تھے کیونکہ ابو لہب ان کو کہتا تھا کہ اس کی بات نہ سنو۔ لیکن اگلے سال حج کے موقع پر مدینہ کے 6 لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت دی تو انہوں نے کہا، کیا یہ وہی نبی ہے جس کے آنے کی خبر ہمیں یہودی دیتے تھے؟ کیونکہ پچھلے ہزاروں سال سے اللہ یہودیوں کے ذریعے مدینہ والوں کے ذہن تیار کر رہا تھا۔ وہ 6 لوگ فوراً مسلمان ہو گئے اور واپس جا کر اسلام پھیلانے لگے۔ اگلے سال 12 لوگ ایمان لے کر آئے اور آہستہ آہستہ مدینہ کے ہر گھر میں اسلام پھیلنے لگا۔ پہلے شیب ابی طالب میں 3 سال تک بائیکاٹ، پتے کھانے پڑے، پھر ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی وفات، پھر طائف نے اتنا ظلم کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے خون سے بھر گئے، پھر بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے شریعت ہی ختم ہو گئی۔ لیکن ان مشکلوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون دینے کے لیے ایک بڑا معجزہ عطا کیا، 7 آسمانوں کی سیر۔ سبسکرائب